अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, हेल्थ वेल्थ एक ऐसा इदारा है जिसको पाकिस्तान में पहली बार हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वैसे तो वेस्ट में ये आ चुका है, जिसको हम कहते हैं वेलबींग सेंटर। इट्स नॉट अ क्लिनिक, इट्स नॉट अ हॉस्पिटल। वेलबींग सेंटर एक ऐसी चीज़ है जो आपका इलाज नहीं बल्कि आपको प्रिवेंशन और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करके आपको एक ताकतवर इंसान बनाती है, अंदरूनी तौर पे भी, बाहर भी, जिस्मानी तौर पे भी, क़ल्ब भी, जहन भी और हर चीज़। तो वेलबींग सेंटर का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में लाने का मकसद ये था कि आजकल जो इमरजेंसी हुई हुई है, आप सबको पता है, मैं नाम भी नहीं लूँगा, उस नाम से टेंशन हो जाता है। तो उस हाल में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए वो है स्ट्रेस को ख़त्म करना। और स्ट्रेस पॉजिटिव भी होता है, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा लिया जाए तो नेगेटिव भी हो सकता है, या उसको कोप करने के गलत तरीके इस्तेमाल किया जाए। तो इसलिए हम लोग हेल्थ वेल्थ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और इसकी सर्विसेज आपको हम बताएंगे। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूं। मेरा नाम मोहम्मद अदनान अकरम है और मैं वैसे मेडिसिन से बिलोंग करता हूं, लेकिन मैं इस फील्ड में इसलिए आया क्योंकि मैं नेचर और प्रिवेंशन पे ज़्यादा बिलीव करता हूं। वजह इसकी कि पहले आप उस हद से गुज़र जाएं और उसके बाद आपको इलाज की ज़रूरत पड़े या मेडिसिन की ज़रूरत पड़े या सर्जरी की ज़रूरत पड़े, जिसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, और एडवर्स इफ़ेक्ट्स कभी कभी 4 साल बाद भी आते हैं, जो टेस्टिंग टाइम दवा का एक्चुअली होता भी नहीं है। तो हमें जो बीमारियां एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद हो रही हैं, ज़िंदगियाँ कम हो रही हैं, जो हेल्थ ओवरऑल कहते हैं सिर्फ 5% जो है वो बेटर हेल्थ में, परफेक्ट हेल्थ में भी नहीं है दुनिया में लोग। तो ये ओवरऑल जो कमी हो रही है वो ज़रूरत से ज़्यादा मेडिसिन और हेल्थ केयर की तरफ, ज़रूरत से ज़्यादा भी और ज़रूरत से पहले भी जो लोग जा रहे हैं उस वजह से। ये प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर कहा जाता है। और प्रिवेंशन में भी जो शुरू में अलामात होती हैं आपकी, उसको हैंडल करने के लिए मैंने डिस्कवर किया कि जब आपको ज़रा सा भी कोई सिम्टम हो, दर्द हो, बुखार हो, छींक आए, तो अब आपको उससे रेस लगानी है। रेस लगाने का मतलब ये है कि बीमारी से रेस लगाने का मतलब अब आप फ़ौरन इसका इलाज शुरू कर दें। जरासीम ज़्यादा बढ़ते हैं या आपकी एंटीबॉडीज़ ज़्यादा बढ़ती हैं, ये आपकी रेस है। अगर आप फ़ौरन फल फ्रूट खाना शुरू कर दें, खुश रहना शुरू कर दें, अच्छी फ़ज़ा में घूमें, ऑक्सीजन लें बाग के, और अपने आप को भी खुश रखें, पॉजिटिव रखें, तो ये रेस आपकी बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई है। और जरासीम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते कि आप अगर अर्ली स्टार्ट कर दें तो वो जीत जाएँ। ये जो चीज़ें मैंने गौर की, इसलिए मैं मेडिसिन फील्ड को थोड़ा सा अब मर्ज कर रहा हूँ नेचुरल हेल्थ से। नेचुरल हेल्थ से मतलब कि इसमें तिब भी आ जाता है, इसमें एलोपैथी भी आता है और होम्योपैथी भी आ जाता है और दूसरी चीज़ें भी आ जाती हैं। तो इस वजह से मैं इस चीज़ को ज़ोर दूंगा आप लोगों को कि रिलैक्सेशन, हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस, होप से ज़्यादा इन प्रेजेंट मोमेंट आपको मान लेना कि एवरीथिंग इज़ ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इससे आपकी ना सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ती है, आप एक अच्छी वाइब्स में आ जाते हैं। तो ये हमारा काम है। मैं वैसे हिप्नोटिस्ट भी हूँ और मैंने कुछ कोर्सेज़ लिए हैं जिसमें EFT में भी मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं और इनको मर्ज किया है मैंने तिब से। फिर तिब नबवी को भी मिलाया है इसमें, फिर रूहानियत को भी मिलाया है, फिर हिकमत को भी मिलाया है। इसमें जो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन बना है, जो कि अंदर से बाहर इंसान को ताकतवर बनाना, ना कि बाहर से आप गोलियां लेके फिर अंदर आप ताकत लें, ये चेंजेस जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। तो अंदर से बाहर का मतलब है हमारी एक हायरार्की है जो हम पहचानते नहीं। आप माने या ना माने, आप याद करें अपना बचपन से अभी तक जितनी भी ज़िंदगी गुजरी है, बहुत सारी आपकी चीज़ों में कामयाबी भी हुई होगी और नाकामयाबी भी हुई होगी। कामयाबी आपको अगर आप याद करें तो तब हुई होगी जब आपने सबसे पहले उसकी अच्छी नीयत की होगी, या आपके किसी दादा दादी, बाप माँ ने बहुत अच्छी दुआ करी होगी, या आपको कहीं से कोई अच्छी एक कैफियत आई होगी, आपको इंट्यूशन आया होगा अंदर से कहीं से। तो इसलिए सबसे पहले हायरार्की में हम रखते हैं रूह को, जहाँ पे दुआ, नीयत, वॉट एवर इट में भी, जो कि अच्छी पॉजिटिव हो, तो आपके अंदर फिर चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं। और ये हमारा मेडिसिन में अक्सर लोग गलती करते हैं कि इस चीज़ को स्किप कर देते हैं, हटा देते हैं और डायरेक्ट आप बॉडीली इलाज पे चले जाते हैं और रूट कॉज को ख़त्म नहीं कर रहे होते। हर बीमारी का, दुनिया में जब हर चीज़ का एक मकसद है, तो बीमारी का भी एक मकसद होगा। उस मकसद को पाने के लिए आपको अपने अंदर थोड़ी सी सोल सर्चिंग करनी पड़ेगी।
اس کے بعد آتا ہے آپ اچھا سوچیں. اچھا سوچنے سے مطلب یہ نہیں کہ صرف سوچیں کہ اچھا زبان سے سوچیں یا پھر صرف لفظ ایک لگا دیں تو تسبیح کریں, یہ مطلب نہیں. اچھا سوچنے کا مطلب کنٹینیوس گڈ تھاٹس وچ لیڈس ٹو گڈ ایموشنس, گڈ فیلنگس, اچھے جذبات آنے شروع ہو جائیں. ہمارا یہ سارا ادارہ ایک ہی حدیث پر پورا ریسٹ کرتا ہے. وہ حدیث ہے کہ تمہارے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے, اگر وہ اچھا ہے تو تمہارا جسم بھی اچھا ہے, وہ برا ہے تمہارا جسم بھی برا ہے. جان لو وہ تمہارا دل ہے. دل وہ چیز ہے جہاں پہ جذبات ہوتے ہیں, اور جذبات کو ختم کرنا اور جذبات کو ڈی الائن کرنا ٹریک سے صرف ایک چیز میں لگا دینا, یہ ہمارا میڈیا کا کام تھا اور اس نے بہت اچھا انجام دیا ہے. حالانکہ جذبات ہونے چاہیے پڑھائی میں بھی, کریئر میں بھی, رشتوں میں بھی. آپ اپنی بیوی بچوں سے جب بات کریں تو فل اٹینشن دیں ان کو, جب کھائیں تو اس کھانے کو انجوائے کریں, جب کھیلیں تو اس کھیل کو انجوائے کریں, پاسٹ اور فیوچر میں نہ رہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میٹر کرتی ہے. تو دوسری چیز جو ہائر کی سول کے بعد یا روح کے بعد آتی ہے وہ, یا نیت کے بعد آتی ہے, وہ ہے آپ کا قلب, جذبات جو پازیٹیو ہونے چاہیے, اچھے ہونے چاہیے. ونس دیٹ ہیپنس آپ کی باڈی خود بخود ایڈ کرنی پڑے گی, جیسے کہ میں نے بتایا, ایڈ کرنا شروع کر دے گی پازیٹیولی. پازیٹیو جذبات, باڈی میں پازیٹیو وائبز آئیں گی, برین میں پازیٹیوٹی جائے گی. نیکسٹ جو چیز آ رہی ہے وہ آپ گیس کریں کیا ہے, وہ ہے مائنڈ. مائنڈ یعنی کہ آپ کی سوچ اچھی کرنا آپ کے جذبات سے بہت تعلق ہوتا ہے. اس کے کنٹینیوس 17 سیکنڈ تک کہتے ہیں اگر آپ نے اچھی سوچ سوچی, جو کہ بدلتی بھی چاہیں تو, لیکن اچھی سوچ سوچی تو آپ کے ہیپی ہارمونس, انڈورفنز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ ریلیز ہو جائیں گے. اور ونس یور بلڈ از فلڈ ود دیز ہارمونس, ہیپی ہارمونس, تو وہ واپس نکالنا اس کا مشکل ہے, کیونکہ یہ الیکٹرک سگنلز نہیں ہیں برین کے کہ بجلی چلی گئی آ گئی. یہ ایک دفعہ چلے گئے تو باڈی میں رہتے ہیں. تو ہیپی تھاٹس, گڈ فیلنگ تھاٹس, یہ تھرڈ ہائر کی ہے. اور اس کو بھی ہمیں میڈیا نے بار بار ریپیٹڈ بری خبریں بتا کر اور ڈسکریج دے کے اور ڈر اور فوبیا کی چیزیں بتا کر اس کو بھی کافی اثر انداز کیا ہے. تو اس پہ بھی ہم فوکس کرتے ہیں. اینڈ دا لاسٹ ہائرکی از فزیکل باڈی. فزیکل باڈی جو ہے جس میں ڈاکٹر ڈائریکٹ جم مارتا ہے, اور ڈاکٹر ہر کوئی ڈاکٹر نہیں, یعنی وہ ڈاکٹر جو کہ سنسیئر نہیں ہوتا, اور ایسے ڈاکٹر ہیں کہنے میں کوئی میں اس میں تکلف نہیں کروں گا, اور وہ ڈائریکٹ جم کے انجیکشن لگا دیں اور وہ کر دیں تو سمٹم ٹھیک ہو جاتے ہیں, لیکن بیماری نہیں ٹھیک ہوتی, یا اس سے پھر دوسری چیزیں آ جاتی ہیں, کیونکہ اس کا روٹ کاز ہم نے ختم نہیں کیا گیا, نہیں ہوتا. اور اس کی مثال میں دوں گا کہ گاڑی, آپ کا بریک آئل کم ہے اور آپ کی گاڑی کا جو ڈیش بورڈ ہے اس کے سامنے بریک آئل کی لائٹ جل رہی ہے, بلنک کریے کہ بریک آئل میں کچھ مسئلہ ہے, ایک ایسا آئیکن بنا ہوا ہوتا ہے. تو آپ نے میکینک کے پاس لے گئے, میکینک نے وہ ڈیش بورڈ کھولا اور بریک آئل کا جو تار ہے وہ ڈسکنیکٹ کر دیا, معاملہ ختم. اب وہ گاڑی چلا رہا ہے, آپ ٹھیک سمجھ رہے ہیں گاڑی ٹھیک ہے کیونکہ بریک آئل تو ٹھیک کر دیا اس نے, اور جب گاڑی گئی اور ٹکر ہو گئی اس کے بعد آپ کو پتہ چلا یہ ڈاکٹر تو صحیح نہیں تھا, کیونکہ اس نے روٹ کاز تو ٹھیک نہیں کری. دوائیں بھی یہی کام کرتی ہیں. چھینک آنا از بیکٹیریا کو زور سے فورسفلی باہر نکالنا. اب چھینک آنے کا اچھا مطلب ہے اگر ضرورت سے زیادہ آئے تو ضرور اس کا علاج کریں, لیکن اگر اچھی چھینک آ رہی ہے تو چھینکیں, کھانسیں. کھانسنا جب ہمارا بیکٹیریا ناک میں اس طرح بھر جاتا ہے, جب زور سے کھانستے ہیں تو سارے جو بیکٹیریا ہوتے ہیں اس پریشر جمع کرتے ہیں, پہلے ایپیگلوٹس بند ہو جاتا ہے, پریشر بڑھتا ہے اور پھر ایک دم سے کھلتا ہے, تو جو پریشر ہوا کا باہر نکل رہا ہوتا ہے, اتنا اچھا میکینزم بنایا اللہ نے, وہ سارے بیکٹیریا اور سے جو چپکی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں, ڈسٹ وغیرہ ہوتے ہیں, ایون دا لکوڈ میوکس وغیرہ, وہ سارا باہر نکال دیتا ہے اور اس سے آپ کا کلین ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کھانسی اور چھینک کا علاج کرنا شروع کر دیں اور بیکٹیریا کو نہ ماریں تو وہ بھی غلط ہے. اب بیکٹیریا پہ اٹیک کریں. بیکٹیریا کو اٹیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز ہمیشہ اینٹی بایوٹکس دینا شروع کر دیتے ہیں. اینٹی بایوٹکس بہت جانیں بچاتی ہیں بے شک, لیکن ایک حد سے اگر گزر جائے معاملہ تو, لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ذرا ذرا کھانسی سے زکام ہوا آپ نے اینٹی بایوٹک دے دی. اس سے جو گڈ بیکٹیریا ہوتے ہیں ہمارے وہ جسم میں ختم ہو جاتے ہیں, اور گڈ بیکٹیریا پیٹ سے اگر ختم ہو گئے, جو کہ ہمیں دہی سے بھی ملتے ہیں اور کچھ اور چیزوں سے بھی ملتے ہیں, تو ہمارا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے. حکمت میں آپ کو بھی پتہ ہے, طب نبی بھی سب کو پتہ ہے کہ آنتوں کا مسئلہ یعنی کانسٹیپیشن جو ہے وہ بیماریوں کی ماں ہے, کیونکہ ہم جو کہتے ہیں ایکسکریشن جو کہ ہم لوگ باہر نکالتے ہیں اور پھر وہ گٹر میں چلا جاتا ہے, اور اس سے اگر گٹر کہیں باہر نکل بھی آتا ہے تو بدبو سے ہم دور بھاگتے ہیں,
اتنی بری چیز جو کہ باہر نکل کے اتنی بدبودار ہو جاتی ہے، ہم پیٹ کے اندر کتنی دیر رکھتے ہیں، اور دیر رکھنے کا مطلب ہے کہ بلڈ اس میں سے انرجی ٹاکسنز جو کہ انوانٹیڈ چیزیں وہ لے رہا ہے، اور اس کا مطلب کانسٹیپیشن یعنی معاملہ جو ہے رکا ہوا ہے اور آپ کے باڈی میں ٹاکسنز بھر رہے ہیں، تو آپ کی اسکن پہ پہلے اثر نظر آئے گا، آپ کی اسکن پیل ہو جائے گی، آنکھوں میں ہلکے آئیں گے، پھر بھی آپ کو اثر نہیں ہوا تو پین شروع ہوگا، پھر پین نہیں تو ڈسکمفرٹ شروع ہوگا، اور پھر بھی آپ اٹینشن نہیں دیں گے. تو یہ نظام ہے نیچر کا کہ وہ آہستہ آہستہ اس چیز کو بڑھاتے رہتا ہے جب تک کہ آپ کو اس کو اٹینشن نہ دینا پڑے. تو ہاضمہ خراب تو پھر ذہن بھی، پڑھائی بھی بچوں کی خراب ہوتی ہے. لیٹسٹ ریسرچ ہے، اگر آپ کا ہاضمہ خراب ہو تو بچوں کی پڑھائی، آپ کی تھنکنگ، آپ کی میموری بھی اثر کرے گی. ونس یو ہیو ایکٹریٹڈ آؤٹ آل دا ویسٹ مٹیریل، آپ کا پیٹ اگر اچھا صبح خالی ہوتا ہے تو آپ کو خود محسوس ہوگا آپ کی خوشی کا حال کیا ہو اگر آپ اپنے اندر جھانکنا سیکھیں تو، اور آپ کو لگے گا آپ اڑ رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. تو باڈی کا ڈائریکٹ علاج کرنا از ناٹ دا تھنگ، روٹ کاز سے شروع کرنا ہے. باڈی کمز لاسٹ اینڈ ہیئر دیٹس واٹ وی ڈو. اور اس کے علاوہ یہاں پر ہمارا جو ایکسپرٹیز ہے، جو ہمارا سمجھے فلیگ شپ ہے، جس میں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ کام کی چیز ہے، پیشنٹس نہیں کہتے ہم، سوری، سب سے زیادہ کام کی چیزیں ہم یہاں پہ جو ہمارے گیسٹ آتے ہیں وہ ہے مینٹل فٹنس اینڈ ریلیکسیشن اینڈ فیلنگ آف ویل بینگ اینڈ بلس اینڈ ٹرینکولیٹی. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پازیٹیو یعنی سمجھی جاتی ہیں، اور ان سے پازیٹیو ایموشنز بھی جنم لیتے ہیں. پازیٹیو ایموشن سے پازیٹیو تھنکنگ، پازیٹیو تھنکنگ سے پازیٹیو باڈی. اور کبھی کبھی یہ الٹا بھی چلانا پڑتا ہے کہ باڈی کو اگر اچھا کر دیں، پھر تھاٹس کو بھی اچھا کر دیں تو ایموشنز بھی اچھے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. خیر، اب ہم بات کریں گے کہ مینٹل ہیلتھ کیوں ضروری ہے. اگین اس ایرا میں جس کو ہم ایمرجنسی یا کہہ سکتے ہیں، یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ انسرٹینٹی کا جو پیریڈ تھا، جو گزرا ہے کچھ مہینے پچھلے، جو پہلے کبھی دنیا نے نہیں دیکھے تھے، تو اس میں بہت کنفیوژن تھا. کچھ لوگ کہہ رہے تھے ہاسپٹل میں زیادہ موتیں ہو رہی ہیں، کچھ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹرز کی یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. میں نہیں کہتا کہ کوئی چیز غلط یا صحیح ہے.